والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 243 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النور کی آیت نمبر 10 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النور کی آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے۔ تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اس سے پہلے ہم زنا کی حد کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور پھر اسی طرح لعان یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور قسم اٹھانا، اس کا بھی ذکر ہو چکا۔ اب یہاں ایک ایسی تہمت کا ذکر ہے جس پر اس سورہ مقدسہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ تہمت جو ہے وہ تہمت ہے جسے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا، اور منافقین نے بڑا فساد برپا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی آپ کہیں سفر پر تشریف لے جاتے، کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے، تو ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کی جاتی، جن کا نام نکل آتا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب قرآن اندازی فرمائی تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نکلا، تو آپ اس غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئیں۔ واپسی پر مدینہ طیبہ سے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ رات کا وقت تھا، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس زمانے میں صورتحال کچھ ایسی ہوا کرتی تھی کہ پردے کے احکام چونکہ پہلے ہی نازل ہو چکے تھے، اور ازواج مطہرات جب تشریف لے جاتیں تو ایک ہودج ہوا کرتا تھا، ایک ایسی چیز بنی ہوئی ہوتی تھی کہ جس کے اندر وہ تشریف فرما ہوتی تھیں، اور اسی ہودج کو اٹھا کر سواری پر رکھ دیا جاتا تھا، اونٹ پر، اونٹنی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اور ان دنوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی بھی تھیں اور بہت ہی ہلکی پھلکی بھی تھی، یعنی آپ کا اتنا زیادہ وزن بھی نہیں تھا، اٹھانے والوں کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور اس موقع پر ہی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ قضاء حاجت کر کے واپس تشریف لائیں تو قافلے کے قریب پہنچنا ہی چاہتی تھیں، تو آپ نے اپنے گلے میں جب ہاتھ آپ کا گیا تو دیکھا کہ آپ کا جو زیور وغیرہ تھا پہنا ہوا وہ موجود نہیں تھا۔ اس کی تلاش میں وہ جو ہار تھا
اس کی تلاش میں آپ واپس گئیں، اور تلاش میں اتنا وقت گزر گیا کہ قافلہ نکل گیا، اہل قافلہ کو بھی پتہ نہ چلا اور آپ کو بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ قافلہ اس طرح نکل جائے گا۔ چنانچہ جب آپ واپس آئیں تو بڑی عقل مندی سے کام لیا، بجائے اس کے کہ آپ دوڑتیں بھاگتیں آگے پیچھے کہیں گم ہو جاتیں، کچھ اور معاملہ ہوتا، آپ نے بہتری اسی میں سمجھی کہ میں اسی جگہ پر ٹھہر جاتی ہوں تاکہ جب وہ تلاش کرنے کے لیے آئیں تو اسی جگہ پر آئیں۔ اور اس دور میں یہ طریقہ کار بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے ایک شخص کو چھوڑا کرتے تھے کہ جو لشکر کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر لے آئے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی رات کا اندھیرا اور لشکر بھی موجود نہیں ہے تو میں وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنی چادر اوڑھ لی، چادر اوڑھ کر میں لیٹی اور مجھ کر غنودگی طاری ہوئی، میں سو گئی اسی طرح۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ لشکر سے جو سامان پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ اس کو اٹھائیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اور چونکہ پردے کے احکامات کے نزول سے پہلے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، وہ پہچانتے تھے، تو جو ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ادا کیے۔ آپ اچانک جو ہے یہ آواز سن کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے کا اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ لا کر آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہوئیں، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور آگے چلنے لگے۔ اس طرح تقریباً دوپہر کے وقت یہ اونٹ جو ہے اس قافلے سے جا ملا، یعنی جو اپنا قافلہ تھا جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جس میں صحابہ کرام موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین بھی موجود تھے۔ تو جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے سے ملے، منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی منافق کو جو ہے فتنہ سوجا اور اس نے ایک فتنہ برپا کر دیا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی اور ایک بہتان کھڑا کر دیا۔ اور یہ پروپیگنڈا، یہ تہمت، یہ بہتان بعض اوقات اتنا یعنی اس کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح دلکش انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض سادہ لوگ قسم کے لوگ بھی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں۔ تو جہاں منافقین اس پروپیگنڈے میں شامل تھے اور وہ یہ کام کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ ان کے گھر پر تہمت لگائی جائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جائے، یعنی ان چیزوں کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو نیک اور صالحین ہیں، ان کی کردار کشی کی جائے، لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے تو خود بخود دعوت ختم ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر انہوں نے یہ تہمت لگائی، اور اس تہمت کا شکار ہونے والوں میں یعنی جو اس میں شامل ہو گئے اہل ایمان میں بھی مخلص لوگ موجود تھے جو سچے پکے مسلمان تھے، جیسے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، یعنی آپ کو سرکاری شاعر کہہ دیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعروں میں سے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی بیان کیا کرتے تھے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ایک خاتون حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئیں،
اور اس طرح کی باتیں یہ سب لوگ کرنے لگے۔ یہ واقعہ جو ہے یعنی اتنا اذیت ناک تھا کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے وہی اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے اس کے حوالے سے کچھ بیان کرتے تو شاید یہ بات زیادہ مناسب نہ ہوتی، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ پاکی تو بیان کرتا ہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنے آپ کو جو ہے خود پاک صاحب بتا رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن آپ کو یقین کامل تھا اور اپنے اہل خانہ پر پورا اعتماد تھا کہ وہ پاک اور طاہر ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے نزول سے پہلے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ میں اپنے گھر کی پاکی اور ان کی صفائی کو خود بہتر جانتا ہوں۔ یہ تقریباً 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، قافلہ آ گیا، گھر میں تشریف فرما ہو گئیں، پورے بازار میں، پورے محلے میں، پورے علاقے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو کانوں کان کوئی خبر ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اچانک ایک دن حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ وہ آپ کے ساتھ تھیں اور قضائے حاجت کے لیے گئے، تو واپسی پر یا جاتے ہوئے راستے میں حضرت مصطح کی جو والدہ تھیں ان کا کپڑا جو ہے پاؤں کے نیچے آیا اور وہ گر گئیں، تو انہوں نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ اپنے بیٹے کو ایسی باتیں کیوں کہتی ہو؟ تب انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ جی اس طرح یہ بات ہوئی، اور یہ تو یہ سننے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی حالت ہی بالکل بدل گئی۔ ویسے ہی آپ جب مدینہ طیبہ واپس آئی تھیں تو طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس طبیعت خراب میں ہی جو ہے یہ واقعہ جب سنا تو مزید بگڑ گئی۔ یہ بات تو آپ نوٹ فرما رہی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے تشریف لاتے اور جس طرح گفتگو فرماتے، جس طرح محبت فرماتے، وہ انداز بدل گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سرسری انداز میں پوچھتے اور تشریف لے جاتے خیریت دریافت فرما کر۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس بھیجا جائے، والدین کے پاس بھیجا جائے۔ آپ کو اجازت مل گئی، آپ اپنے والدین کے پاس چلی گئیں، اور وہاں آپ کی حالت جو ہے نا بہت یعنی رو رو کر یہ حالت ہو گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والدین کہتے تھے کہ ابھی اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم بری ہو اور پاکیزہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی اور برات کو واضح کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، باپ کی طرف بھی دیکھا، ماں کو کہا کہ آپ جواب دیں تو انہوں نے معذرت کی، باپ سے کہا کہ آپ جواب دیں تو انہوں نے بھی معذرت کی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں نے یہ کہا، ان الفاظ اور کلمات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جس سے میں بری الذمہ ہوں، جس سے میں بری الذمہ ہوں، اور خدا شاہد ہے کہ میں اس سے بری الذمہ ہوں، تو آپ میری اس بات کو نہیں مانو گے، اور میں ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں کہ جو مجھ سے سرزد نہیں ہوئی ہے تو سب اس بات کو مان لو گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کو سن کر کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، کہ صبر جمیل ہی کیا جا سکتا ہے اور اللہ سے مدد ہی طلب کی جا سکتی ہے، میں اپنے رب سے مدد طلب کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا
کہ میرا رب میری برات ضرور نازل فرمائے گا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہوگا۔ کہتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی طرح تشریف فرما تھے، اور شدید سردی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، اور آپ نے سب سے پہلی بات یہی کی کہ اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ اٹھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے اس موقع پر میری مدد فرمائی، یعنی ورنہ کھل کر واضح طور پر کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری برات کا جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ پورے قرآن میں کسی خاتون کے بارے میں اس انداز میں کوئی گفتگو نہیں آئی ہے جس انداز میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم نازل کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے، اور آپ کی پاکی اور طہارت کو اللہ نے خود بیان فرما دی۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ یعنی برائی انسان کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف دہ بات اس کے ساتھ آتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ بعض اوقات اس تکلیف دہ بات کے اندر بھی انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہوا کرتی۔ یہ خیر اور بھلائی تو تھی، حالانکہ یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے، کتنی بڑی تہمت، اور وہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ لیکن اس میں خیر کا پہلو کیا تھا؟ وہ خیر کا پہلو یہ تھا کہ اسی کی ضمن میں رب کائنات نے معاشرے کے اندر کچھ اصلاحی احکام نازل فرمائے، اور پاک دامن مرد ہو یا عورت اس پر تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا مقرر فرمائی۔ اگر عام حالات کے اندر یہ احکام نازل ہوتے تو شاید اس کا اتنا اثر نہ ہوتا جتنا اثر کے اس موقع پر نازل کرنے میں ہوا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ تو لہٰذا انسان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی تکلیف دہ بات اس کے ساتھ ہو جائے، تو وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی خیر کا پہلو ضرور رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل هو خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر وہ احکام لاگو کر دیے گئے ہیں کہ جو کسی پر تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے مطابق اس کے لیے سزا بھی ہے۔ جو تہمت میں ڈائریکٹ شریک ہوا اس کے لیے ویسی سزا، جس نے صرف دل میں خیال ایسا کیا اس کے لیے ویسی سزا۔ تو غرض یہ کہ جو جتنا اس میں شامل ہوا، جتنا اس کا حصہ ہے، اسی کے مطابق اس کے لیے سزا بھی ہے، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ حصہ جس نے لیا وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، جس نے فتنے اور فساد کو کھڑا کیا۔ اس کے لیے کیا فرماتا اللہ کہ عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے، جیسے 3 صحابہ جن کا تذکرہ کیا، تو ان پر 80 کوڑوں کی سزا لگائی گئی، یہ جب اللہ کے احکامات نازل ہو گئے۔ اسی طرح بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کو بھی وہ سزا دی گئی، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق اور دیگر منافقین کو یہ سزا نہیں دی گئی، بلکہ اس سزا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا بدترین شخص کہ جس نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے،
اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت دینا ہے، تو آپ اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو خود جو ہے قتل کر رہا ہے، ان کے سر قلم کر رہا ہے، تو لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کو دنیا میں چھوڑ دیا، لیکن اس کی آخرت کی سزا جو ہے اس کے لیے اللہ نے فرما دی کہ عذاب عظیم، بڑا عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار رکھا ہے۔ اب آگے اللہ نے بتایا کہ اہل ایمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے۔ ہر بات جو سنی ادھر سے اور آگے بڑھا دی اور اس پر ناچنے لگے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ یہ ہے اسلامی نظریہ کہ اہل ایمان کے لیے حسن ظن ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا بھی ہے، کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں کرتا بھی ہے، تو کیا فرمایا کہ اس پر یقین نہ کرو۔ یہ کسی نے بات کہی اور آپ نے پھیلا دی، اسی لیے حکم یہ ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی شخص سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھا دے۔ یہ ایک میسج آ گیا اور ہم نے اس کو بڑھا کر 1000 لوگوں میں پھیلا دیا، تو وہ اگر غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، تو اس گناہ میں جس طرح بھیجنے والا وہ اس گناہ کا حقدار ہے، اسی طرح ہم بھی اس گناہ کے حقدار ہوں گے اگر ہم نے اس کو اسی طرح فارورڈ کر دیا، بلا تحقیق اس کو آگے بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ بلا تحقیق بات کو جو ہے آگے بڑھا دیا جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، یعنی تم نیک گمان کرتے، اور یہ بات جب سنی تھی تو اس کو اسی وقت رد کر دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یعنی یہ تو ایک جنرل اصول دیا ہے کہ ایک عام مومن کے بارے میں بھی کوئی خبر سنو تو اس کو رد کر دو اور مومن سے بدگمانی نہ کرو۔ پھر جب معاملہ ہو کاشانہ اقدس کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے گھر والوں کا، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہاں تو اس بات کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، تم نے ایسا کیوں نہ کہا، یہ بات سنتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے تو اس کا رد کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ ہاں، چند لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کیا فرمایا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی، تم ان کی باتوں میں کیوں آگے، بلکہ تمہیں تو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ کھلا ہوا یعنی ایسی کذب بیانی اور ایسا جھوٹ اور بہتان جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اسے افک کہا جاتا ہے۔ افک کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا جھوٹ، ایسا بہتان جس کی اس کے علاوہ کوئی انتہا ہی نہ ہو، یعنی انتہائی حد کا جھوٹ، انتہائی حد کا بہتان جو ہے وہ افک کہلاتا ہے۔ اللہ نے اسے کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ۔ اب وہ بات آئی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زنا کی تہمت پر اللہ نے کیا فرمایا، کیا قانون دیا کہ 4 گواہ پیش کرو۔ فرمایا کہ اگر یہ بہتان لگانے والے اپنی بات میں سچے ہیں تو 4 گواہ لے آئیں، تو یہ 4 گواہ پیش کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ اس کی سزا سخت ہے، تو لہٰذا اس کے لیے گواہی کے قاعدے اور قوانین بھی اللہ نے سخت رکھے کہ اگر 4 گواہ موجود ہیں، 4 گواہوں کو پیش کر سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ بصورت دیگر حکم کیا ہے کہ آپ کسی ایسی بات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ۔ فَإِن لَّمْ يَأْتُوا
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ بہتان گھڑنے والے، یہ تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ گواہوں کو پیش کر دیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ یعنی یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے فوراً تمہیں پکڑا نہیں، تمہیں سزا نہیں دی، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ لیتا اور فوراً سزا دیتا تو پھر تم کیا کرتے؟ یہ اللہ کا دنیا اور آخرت میں جو ہے فضل ہے، ورنہ اس کا سخت عذاب تمہیں پہنچتا کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ قرآن نے اس کو واضح کیا مزید آگے، اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے، اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، نیز تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے، یعنی تم نے اس بات کو معمولی سمجھ رکھا تھا اور ایک دوسرے کو بتاتے چلے جا رہے تھے کہ جی ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، صرف سنی سنائی بات ہے اور سنی سنائی بات کو اس طرح پھیلا رہے تھے۔ تمہارے نزدیک یہ بات معمولی تھی، لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ یہ کسی عام مومنہ عورت کی بات نہیں تھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی بات تھی۔ یہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات تھی، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق۔ یعنی تمہارا مقام یہ تھا، تمہاری شان یہ تھی، مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات سنی تھی تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ ہم ایسی گفتگو کریں، ہماری شایان شان ہی نہیں کہ ہم ایسی گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو کیا کہنا چاہیے تھا، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی تم کہتے کہ مولا ہر عیب سے پاک تیری ذات ہے۔ یہ بہتان جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا، دراصل یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کا مطلب ہے یہ اللہ رب العزت پر بہتان لگایا گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو بھیجتا ہے تو تمام عیوبات سے پاک کر کے بھیجتا ہے، کسی ایسی چیز کو اپنے نبی سے نسبت نہیں دیتا، منسوب نہیں رکھتا کہ جس میں کوئی عیب ہو۔ تو تم یہ کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رب کائنات
اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی جو دشمنان اسلام ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور جو مسلمانوں کی دشمن قوتیں ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں اور ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، اور اس کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کو پھیلایا جائے، برائی والی باتیں، بدکاری والی باتیں، فحاشی والی باتیں۔ اسلام اس سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ جہاں جمہوری معاشرے ہوتے ہیں وہاں تو اسکینڈل بنائے جاتے ہیں اخباروں میں، اور طرح طرح کی یہ باتیں اور یہ خبریں اچھالی جاتی ہیں کیونکہ اسی پر وہ معاشرے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے، وہ تو اس کے راستوں کو ہی بند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، چاہے وہ اخبارات کے ذریعے سے پھیلایا جائے، میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جائے، نیٹ کے ذریعے سے پھیلایا جائے، یہ بکس کے ذریعے سے کسی طریقے سے بھی بے حیائی کو پھیلایا جائے، ان کے لیے اللہ نے وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس کا احساس آج ہو نہ ہو، قیامت کے دن ضرور اس کا احساس ہوگا کہ جنہوں نے یہ عمل کیا، جو ان چیزوں میں مبتلا ہوئے، تو اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے تمہیں سخت عذاب سے بچا لیے، اہل ایمان کو یہی توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور جن سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ان کو یہیں پر سزا جاری کر دی گئی اور وہ پاک ہو گئے۔ یعنی اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی سزا بھگت لی، اس کے بعد وہ پاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ علماء نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات، یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اللہ نے نازل کی ہیں۔ اب ان کے نزول کے بعد بھی اگر کوئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی تہمت لگائے، ان کے بارے میں ایسی بات کرے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو امہات المؤمنین کا تقدس، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جس طرح امہات المؤمنین کی عزت اور احترام ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح تمام صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت، ان کی محبت بھی ہم پر لازم ہے۔ اور بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عظمت، ان کی عزت بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی اسلام کی بنیادی بات کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانثار ہیں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہوں، امہات المؤمنین ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ سب کے سب ہمارے لیے قابل تعظیم اور تکریم ہیں۔ ان میں سے کسی کی شان میں بھی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اپنے آپ کو ایمان سے خالی کر دینا ہے۔ اور ان اہل بیت اطہار میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے خود امہات المؤمنین آتی ہیں۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب خیر خیریت ہے، گھر والے ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بیوی بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیوی شامل نہ ہو اور صرف بچے شامل ہوں، سارے گھر والے شامل ہوتے، تو اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات شامل ہیں۔ ازواج مطہرات کے بعد پھر خاص طور پر وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو عام طور پر گھر والا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ اس میں پھر شامل ہیں۔ اور ان میں حسنین کریمین بھی ہیں،
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ لخت جگر جو ہیں یہ اس میں موجود ہیں، اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار قرار دیے۔ جنتی عورتوں کی سردار جو ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار جن کو بنایا ہے وہ حسنین کریمین ہیں، وہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے پہلو میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور پھر آپ نے فرمایا اشارہ کرتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رب کائنات مسلمانوں کے بڑے گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں 30 سال کے بعد کے معاملات کو دیکھ رہی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سال جب گزر جائیں گے تو مسلمانوں کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ایسے میں صلح کرانے والے جو ہوں گے اور صلح کی طرف قدم بڑھانے والے جو ہوں گے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہودیوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے جو مملکت اسلامیہ کے اندر شر اور فساد پھیلایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو بڑا فساد برپا تھا اور مسلمان دو گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام اکابر صحابہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا، لیکن اہل شام جو تھے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب دونوں لشکر جب ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اس صلح کو قبول کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت فرما لی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی کس کے ہاتھوں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، یعنی اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم سب کے امیر المومنین جو ہیں وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امت میں کوئی شر اور فساد نہ رہے، امت میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے، امت میں گروہ نہ ہو، ایک ہی جھنڈے کے نیچے سارے مسلمان جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ نے اقتدار کی قربانی دے دی۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو اقتدار کی ضرورت تھی، یا جو نعوذ باللہ اقتدار کے کوئی بھوکے تھے۔ اقتدار کو تو انہوں نے خود ٹھوکر لگا دی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک جھنڈے کے نیچے رہے، اس لیے آپ نے اقتدار کی قربانی دی، جبکہ آپ کے ساتھ والے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ والے لوگ تھے، جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے، آپ کے ساتھ لشکر والے تھے، جو جتھا تھا، انہوں نے مخالفت کی، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دست مبارک کو بیعت کی۔ یہاں آپ نے اقتدار کی قربانی دی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار کے لیے نکلے تھے۔ بھائی اقتدار کے لیے نکلتے تو اقتدار یہاں خود ہاتھوں ہاتھ کیوں دے دیتے، کسی کے حوالے کیوں کرتے؟ اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، وہاں معاملہ اس سے الگ تھا۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ دین کی نظریاتی سرحدوں میں تبدیلی کی جا رہی تھی، دین کو بگاڑا جا رہا تھا۔ اب اگر آپ خاموش رہتے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دین تباہ ہو جائے، دین ہلاک ہو جائے اور ہم بچ جائیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی سے اس بات کو واضح کیا کہ مال بھی قربان ہو سکتا ہے، عزیز و اقارب بھی قربان ہو سکتے ہیں، وطن بھی قربان ہو سکتا ہے، اور رشتہ دار بھی قربان ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر تبدیلی یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم دین کے اندر تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، جان ہماری جاتی ہے تو چلی جائے، دین جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔
اس کے لیے آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ اکابر صحابہ نے آپ کو روکا بھی، منع کیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، آپ رک جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، میرے رکنے کا مقصد یہ ہے کہ دین، میرے نانا کا دین جو ہے اس کو بگاڑ دیا جائے۔ تو آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ سب کچھ قربان اسی لیے کیا کہ دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ آیا آج ہم کہیں یزیدی ٹولے کا کردار ادا کر رہے ہیں یا حسینی کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم بھی صاحب اقتدار لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں اور جو وہ کریں ہم کہیں جی بس آپ نے جو فرمایا وہی سب کچھ صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اور یزیدی ٹولے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر ایمانی حمیت موجود ہے، ایمانی غیرت اگر موجود ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حسین نے جس طرح اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تو اس کے لیے سب کچھ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہاد کا اور جو دین کی قربانی کا جذبہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔